السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے اور اپنے ذمہ داریوں کو بڑے اچھی طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے۔ بالخصوص میرے اسٹوڈنٹس اپنی ذمہ داریوں کو بڑے اچھی طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، ڈیلی گولز لکھتے ہیں، ویکلی منتھلی گولز پہ عمل کرتے ہیں، ایئرلی گولز پہ اور اپنے ایم پہ، اپنے اس تمام چیزوں پہ جو آپ کو بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے خود محسوس بھی کیا کہ زندگی میں بہت سی تبدیلیاں، بہت سی چیزیں آتے ہیں، اور آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ اچھے اسٹوڈنٹ ہے تو ایک اسٹوڈنٹ کی وجہ سے کئی لوگ اور اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور اچھے اسٹوڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بتایا گیا اس چیزوں کو اپنی زندگی اپنے لیے استعمال کرتے ہوئے اور ادرس کی خوبیوں خوشیوں کے لیے استعمال کرتے ہوئے، صحت کے لیے استعمال کرتے ہوئے، انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی تھوڑے سے ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہیں۔ اچھے تو سبھی ہیں، سبھی اچھے ہیں، لیکن ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہم کہتے ہیں ان کو۔ تو ایکٹیو اسٹوڈنٹس میں سے بہت سے لوگ ہیں، بہت پیارے اسٹوڈنٹس ہیں میرے، اور آپ ہمیں کال بھی کریں گے۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ سگریٹ نوشی اور غصہ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کیسے آپ کسی کو کیسے چھڑوا سکتے ہیں۔ اور آج میں پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں، ساتھ میں نے نوٹس رکھی ہوئی کہ آپ کو ون بائی ون بتا سکوں کہ اس کے مضر اثرات بہت سے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بیان کروں گا کہ اس کے مضر اثرات کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عادت ہے کیا، عادت کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، اور عادت کے مضر اثرات کیا ہوتے ہیں باڈی پہ، کوئی اچھی عادت کے اچھے اثرات کیا ہوتے ہیں، کون سے عادات کو ہم اپنائیں، کون سے عادات کو چھوڑا جائیں۔ پچھلے پروگرامز میں بھی کچھ چیزوں پہ آپ سے بات کی، لیکن آج خاص میں بات کروں گا غصہ، اس پروگرام میں غصے پہ خاص انشاءاللہ۔ کل کے پروگرام میں پھر میں آپ کو سگریٹ نوشی پہ بتاؤں گا، اور آج غصے میں بہت سی چیزیں، سینسٹیوٹی وغیرہ جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے احساسات کو کنٹرول کرنے میں، جو پچھلے پروگرامز میں میں نے آپ کو وعدہ دیا ہوا تھا کہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ آج میں آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ساتھ ایک عادات جو ہے وہ بھی چھوڑ لیتے ہیں۔ اب آتے ہی ہم ڈائریکٹلی غصے پہ۔ غصہ کیا ہے، غصے کی مضر اثرات کس طرح انسان کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں۔ غصہ اندر کی تنگی سے ہوتے ہیں۔ جب بھی انسان کوئی ان کے سائیکولوجی، ان کے سائیکی کے مطابقت نہیں ہوتا ہے، کسی بات سے مطابقت نہیں ہوتے ہیں، متفق نہیں ہوتے کسی بات سے، کسی چیز سے، تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور غصہ کیا ہے، خود غصہ کہتا ہے اسے، یعنی انسان سینسٹیو ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک دم ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، غصے کی پھر بہت سے اقسام ہیں۔ کچھ لوگ غصہ کو سرسری لیتے ہیں، اور کچھ لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں، کچھ لوگ غصہ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور کچھ لوگ غصہ تقریباً اس میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پھر بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز کو چھوڑنے کے لیے اس چیز سے نفرت کرنا ضروری ہوتی ہے، اگر آپ سمجھتا ہے کہ غصہ اچھا ہے تو پھر تو آپ غصہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ غصے کے لیے کیا کریں، ایک کال ہولڈ پہ ہیں، ہم اس پہ تھے کہ ہم غصہ کو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ غصہ کو کس طرح کی، یعنی غصہ ہے کیا اور غصے کی مجھے اثرات، ہم کال پہ ہولڈ پہ، اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں بانو ڈاکٹر صاحب کراچی سے بات کر رہی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ بانو، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو تو اللہ پاک پہلے بہت ساری خوشیاں دے، آپ کے تمام دلی مقاصد کو پورے کریں، آپ کو بہت اور بلندیوں پہ اللہ پاک آپ کو لے جائے۔ آپ کے بہت شکریہ، بہت دعائیں ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی۔ بہت دعائیں ڈاکٹر صاحب۔ جی جی، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں،
جی جی میں آپ سے سمدہ 1 to 8 بھی کیے ہیں اور SMS بھی کیے ہیں. میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. بالکل بالکل شیئر کریں, پلیز پلیز شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب میرے مطلب مجھے سمدہ سے تو بہت ہی فائدہ ہوا ہے. جی. میرے غصے میں, میرے چڑچڑاہٹ میں, میری طبیعت بھی بہت خراب رہتی تھی. میرا ٹاپک آج غصے کا ہے, تو کیا غصہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ آٹومیٹک ڈاکٹر صاحب. اچھا, بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. عادات کو چھڑوائے جا سکتے ہیں سمدہ یا سے چھڑوائے جا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بہت بہت بری عادت ہو اس کو بھی چھڑائے جا سکتے ہیں. جو چھوٹنے کا نام ہی نہ لیتا اس کو بھی چھڑائے جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, آپ نے کسی کے سمدہ ہیلنگ انرجی اور اس سے آپ نے کسی کے عادات چھڑوائی ہے؟ عادات ڈاکٹر صاحب کچھ پتہ ہے آپ کو, آج کل تو عادات لوگوں کے بہت برے. ہاں میں نے اپنی ایک عادت کی کوشش کی ہے اور کافی مجھے فرق محسوس ہوا ہے نا. آپ کے اپنے؟ جیسے ہاں, جیسے نشے میں پان بہت کھایا کرتی تھی. اچھا اچھا. جی جی, تو یہ عادت میری بہت بری تھی اور میں بہت استعمال. ہاں, پان یاد لائے, یہاں پر تمباکو نوشی کی بات ہو رہی ہے, چاہے سگریٹ نوشی ہو چاہے کچھ بھی ہو, تمباکو نوشی. ڈاکٹر صاحب اس پان میں تمباکو ہوا کرتا تھا. آپ نے ایک نئے چیز ایڈ کی ہے اس میں, اور سب سے زیادہ سندھ میں استعمال کیا جاتے ہیں پان کو, اور پان کی بہت سی مضر اثرات ہوتی ہیں. جی جی جی, بالکل بالکل. کینسر ہوتے ہیں اس سے, بہت سے برے اثرات ہوتے ہیں اس کے. بالکل, بہت صحت خراب ہوتی ہے, چڑچڑاپن بھی آتا ہے اس سے ڈاکٹر صاحب. میدا, دانت, اوئی وہ دانت لوگوں کے منہ بڑے عجیب لگتے ہیں, کچھ لوگوں کے کالی دانت. آپ کے تو نہیں ہے؟ میرے ہو گئے تھے ڈاکٹر صاحب. اچھا, تو ابھی آپ لیکن یہ ہے کہ میں اس کو سمدہ سے اور HMF سے مجھے بہت کنٹرول ہو گیا. اچھا, ماشاء اللہ. زیادہ کنٹرول ہو گیا. آپ بالکل بھی چھوڑ سکتی ہے. ہاں بالکل بالکل, کافی ڈاکٹر صاحب جو میں کھاتی تھی میں آپ کو تعداد نہیں بتا سکتی. بالکل بالکل بانو, آپ بالکل آپ پروگرام دیکھتے رہے, اور میں اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کس طرح کے عادات کو چھوڑے, اور آپ ٹوٹلی طور پہ بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہو. ڈاکٹر صاحب میں سمجھے آپ چھوڑ چکی ہوں. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. تو اور ایک چیز میں شیئر کروں گی ڈاکٹر صاحب HMF کے حوالے سے. جی جی بالکل. میرا بھائی ہے, وہ UK میں ہوتا ہے نا. اچھا اچھا. اور ایسا 10 سال ہو گئے ڈاکٹر صاحب اسے UK میں, اور اسے وہاں کی نیشنلٹی نہیں ملی تھی. اور وہ بہت پریشان, بے روزگار, پریشان. ہم خود بہت پریشان تھے اس کی وجہ سے. ہم اسے کہتے بھی تھے تم آ جاؤ, لیکن وہ آتا نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب میں نے جب HMF ہاتھ سے کیے تو میں نے اس وقت سے HMF میں یہ مقصد لکھا اپنا کہ میرے بھائی کو جو ہے وہاں کی نیشنلٹی مل جائے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میں نے جو آپ سے کیے, میرے خیال میں مجھے 2 ماہ ہوئے ہیں, شاید زیادہ ٹائم نہیں ہوا. جی. تو اس میں نے یہ مقصد اپنا رکھا, اور اس کو میں روز HMF کے ذریعے استعمال کرتی تھی. اور میں نے اس میں مارچ کا مہینہ لکھا تھا ڈاکٹر صاحب کہ میرے بھائی کو مارچ میں مجھے یہ خوشخبری ملی ہے کہ میرے بھائی کامیاب ہو گئے ہیں. بہت اچھا. یقین کریں ڈاکٹر صاحب, یہ کل رات میں آپ کو بتا رہی, میرے پاس یہ خوشخبری آ گئی ہے کہ میرے بھائی کو نیشنلٹی مل گئی. الحمدللہ الحمدللہ. اتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب, ہماری زندگی بدل گئی ہے. بہت اچھا. تو نیشنلٹی وہاں کی ضروری ہے؟ اس کے بغیر ڈاکٹر صاحب وہ جاب وغیرہ نہیں کرنے دیتے نا. اچھا, چھپ کے رہنا ہوتا ہے, جاب نہیں کرنے دیتے. یعنی پاکستان ڈال دیتے ہیں وہ, ان کو تو ان کے ہاتھ آنے چاہیے بندوبست. یعنی پاکستانی برطانیک بن گئے نا. جی, وہ اب وہ آ بھی سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں نا, ان کو ساری سہولتیں مل گئی. تو نیشنلٹی تو دونوں ہوں گے, یہاں کا بھی وہاں کا بھی. ہاں بالکل بالکل. اچھا اچھا. ان کو وہاں رہائشی طور پہ ان کو قبول کر لیا گیا نا کہ آپ یہاں کی رہائشی ہو گئے ہو, اب آپ کھلے عام سب کچھ کر سکتے ہو. میں تو سمجھتا ہوں یہی پہ انسان کو خدمت کرنی چاہیے. سارا ڈاکٹر صاحب اس کو بہت خواہش تھی, بہت شوق تھا اس کو, لیکن بہت پریشانیاں اٹھائی. ہم نے بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت ٹینشن اٹھایا ہے نا. شکر ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے HMF سے, تو میں تو بہت کامیاب ہو گئی ہوں. بانو بہت شکریہ آپ نے کال کیا, کیونکہ کالز زیادہ تر ہولڈ پہ ہے, اور آج میرا ٹاپک ہے کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح کے غصہ اور اس چیزوں کو چھوڑے ویورز کو. تو ایسے ٹاپک پہ آپ کچھ بات کر سکتی ہو کہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہیلو. جی جی, میں اس ٹاپک پہ کچھ بات کر, ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم پھر دوسرے کتاب آپ سے پھر انشاءاللہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کیے, تھینک یو ویری مچ. جی, ہم بات کر رہے تھے کہ غصہ کو چھوڑنے کے سب سے پہلے جو ہے نا غصے کو چھوڑنے کے کس طرح وہ مضر اثرات اس کے کیا ہیں.
یہ میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے. غصہ کو جاننا ضروری تھا کہ کیا تھا. اب سب سے پہلے ہم غصہ کو جان لیں کہ غصہ ہماری زندگیوں پہ کتنا برے اثرات کرتا ہے. غصے کے مضر اثرات: پاور کو کھو دینا، عزت نفس عزت نہیں رہتے ہیں، اہمیت کھو دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھو دیتے ہیں انسان، اچھائی برائی کا ادراک نہیں رہتے ہیں. یہ بھی صحیح بات ہے. اعصابی کھنچاؤ ہوتے ہیں، انسان کو دباؤ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں اپنے فیملی سے دور ہو جاتا ہے انسان. واقعی گھر میں بہت پرابلم، جب بھی انسان کوئی غصہ کرتا ہے، کوئی بہت مضر اثرات ہے غصے کے. جب انسان غصہ کرتا ہے تو وہ غصے کے مضر اثرات کی وجہ سے اپنے خاندان والے بھی انسان سے دور رہ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اچھا دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کبھی بھی نفرت نہ لیں، بہت بری بات ہے. چڑچڑاپن آ جاتے ہیں. آپ اس طرح کریں کہ ایک پین لے لو اور آپ لکھ لیں، ایک کاغذ لے لیں اور آپ لکھ لیں اس چیزوں کو، کیونکہ یہ بڑی اہم ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو لکھیں اور پھر اس کے مضر اثرات کو جب آپ نے لکھ لیں پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کس طرح کے اس کو آپ دیکھ سکتے. یا ریکارڈ کریں، بے شک ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ریکارڈ کر کے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نزدیک پین یا کاغذ نہیں ہے. اچھا میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں غصے کے مضر اثرات کیا ہے. پاور کھو دینا، یعنی انسان کی وہ جو ایک توانائی ہے وہ کم کر دیتے ہیں انسان کی. عزت نہیں رہتے ہیں. عزت واقعی ایسے لوگوں کے اتنے نہیں ہوتا ہے، لوگوں میں خاص عزت نہیں ہوتا ہے، اہمیت نہیں ہوتا ہے لوگوں کو. اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے غصے کی حالت میں انسان بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں. اس کا کیا وجہ ہے؟ کیونکہ غصہ ایک ایسی بری چیز ہے کہ انسان کے عصبی اور انسان کے دماغی چیزوں پہ برا اثر کرتے ہیں. اس وجہ سے اچھائی برائی کا ادراک نہیں رہتا ہے. ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اعصابی کھنچاؤ جو ہے نا وہ ہوتے اپنے فیملی سے دور ہو جاتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے. بہت سی پرابلمز ہوتی ہے آپ کو. میں ایک خاتون کو جانتا ہوں جو انہوں نے ایک دن کہا تھا کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ یہ ہے اور ایسا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. تو میں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت اس کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، عورت کے آنکھ بہت تیز ہوتے ہیں، سمجھ آ جاتے ہیں. تو میں وہ شخص جو تھا، ایک اس کے اسٹیپ مدر تھی اور دوسرے جو ماں تھی ان کی ستیلی ماں تھی، ان سے ان کا بیٹی جو ان کے بہن بنتے تھے ان سے ملتا. یہ ٹرو بات ہے. اور پھر وہ ہوا یہ تھا کہ اس سے ملتے ہوئے ان کو شک تھا کہ شاید یہ کوئی اور عورت ہے. کبھی کبھی چپکے سے مل جاتا کیونکہ ان کی دوسری مادر کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے کوئی دوسری جو میری دوسری بھی کوئی وہ کیا کہتے ہیں ہے کہ میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی. تو غلطی سے ہو گئے تھے، کوئی ایسا کچھ تھا اس میں. وہ عورت جو ہے نا اس پہ شک کرنے لگے، اس کی وجہ سے اس نے طلاق بھی لے لی. پتہ ہی نہیں تھا وجہ کیا تھا، وجہ ہسبینڈ کو پتہ نہیں تھا. طلاق ہونے کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ تو جو ملتا ہے یہ تو ان کی بہن تھی. تو یہ میں نے کہا تھا، پھر میں نے کہا تھا وہ آئیے روتے ہوئے کہتے ہیں میرا ہسبینڈ بہت اچھا ہے، یہ وہ آپ کچھ ایسا کچھ کرے کہ ہمارے یہ ہو جائے وہ ہو جائے. میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، آپ نے کیوں ایسے شک کیا تھا؟ آپ کے کیسے آنکھ تھے؟ کتنا غلط آنکھ تھے کہ آپ کے تیز ہوتے ہیں. اسی طرح یعنی اپنے فیملی سے دور ہو جاتے ہیں. یہ بڑا احتیاط کریں آپ. اس طرح مرد حضرات ہوتے ہیں بہت سے گھر میں آ کر غصہ، باہر اچھے ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ، جو ہسبینڈ گھر میں آ جاتا ہے تو بڑے عجیب سا کیفیت ہوتے ہیں ان کا، ایک دم جیسے گھر میں گھس جاتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں. یہ کون سے انسانیت ہے یا کوئی اور اس سے کیا گھر میں کوئی وہ نہیں آتے. تو اس لیے آپ نے ایک اور دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے.
چڑچڑاپن آ جاتے ہیں، ٹینشن ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، برین ہمبریج ہو سکتا ہے، گھر کا ماحول سٹریس ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور اس طرح چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نقصان پہنچتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی میں آپ کو اور بتاؤں گا، لیکن یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہم اس کو جاری رکھتے ہیں. اس کو چھوڑنے کا عادت اس مضر اثرات کے کیسے تو یہ ہم بریک کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے غصے کے مضر اثرات پہ، غصے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اور غصے کی کیا کیا مضر اثرات ہیں. گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں اور برین ہیمریج. میں گاڈ یہ اللہ یہ کیسے چڑچڑاپن کی یہ چیزیں کیسے آ جاتا ہے اس چیزوں سے. یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ برین کو اتنا نقصان اور اعصاب کو چیزوں کو. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کہاں سے کون بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مسز خان بات کر رہی ہوں. خان فرام ڈائبٹک ڈاکٹر خان. جی جی مسز خان، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. اسلام آباد کا شیڈیول جاننا چاہ رہی ہوں، میں کرنا چاہ رہی ہوں. جی اسلام آباد کی شیڈول ہے 26 مارچ کو. انشاءاللہ ہم 26 کو آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی آپ جانکاری دے سکتے ہیں مجھے کورس کے بارے میں، سمدھا کے؟ سمدھا کے کس چیز کے بارے میں؟ سمدھا ہیلنگ کورس کے بارے میں. بالکل بالکل 1 to 4 ہوں گے وہیں پہ. سمدھا لیول 1 to 4 اور HMF ہوں گے اور باقی لیولز بھی ہوں گے. سمدھا کے تمام جتنے بھی لیولز ہیں تمام ہوں گے. 3 دن ہم وہیں پہ ہوں گے PC ہوٹل میں اور انشاءاللہ گارڈن ہال میں ہے. آپ تشریف لے آئیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب کچھ آئیڈیا دیں گے ہیلنگ جو ہوتی ہے سمدھا ہیلنگ وہ 1 to 4 لیول تک اگر میں ہوں گی تو کیا مطلب کیا کروں گی میں؟ کس طرح کی ہیلنگ کر سکتی ہوں میں؟ کس قسم کی ہیلنگ کر سکتی ہوں؟ بالکل آپ بہت سے کرونک ڈیزیز کی ہیلنگ کر سکتی ہے. بالکل کرونک ڈیزیز جس طرح کے لاعلاج بیماریاں ہیں الحمدللہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت سی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو کیور نہیں ہوتے سمدھا اور اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. انسان کو ریلیکس کرتے ہیں، انرجیٹک رکھتے ہیں، پاورفل رکھتے ہیں. ہر میدان میں ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ دیتے ہیں. ہمیں اور پاور کی ضرورت ہوتے ہیں تو ہر جگہ پہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. یہ نہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے نہ کوئی آپ سے لے سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ہوتا ہے. تعارض حیات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کے نیچرل صحت کا خیال رکھتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ شفائی طاقت ہمیں جب ملتے ہیں تو ہم اپنا نہیں ادرس کا بھی علاج کر سکتے ہیں. ہم اپنا بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کا بھی کر سکتا ہے علاج. کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی ایسی ڈیزیز ہو الحمدللہ اس سے کیور ہو جاتا ہے. اور سمدھا کا مطلب ہے لائف اینڈ ہیلنگ پاور. یہ شفائی طاقت ہے، ایک طریقہ علاج ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مطلب ریلیشن کا بھی ہو سکتا ہے لائک کسی سے مطلب ریلیشن اگر اچھی کرنی ہے اسٹرانگ ریلیشن. کس چیز کا؟ ریلیشن اسٹرانگ ریلیشن. آپ کی آواز بہت کم آ رہے ہیں مجھے یہاں سے. ریلیشن اسٹرانگ ریلیشن کرنی ہو کسی سے. ریلیشن جی جی بالکل ریلیشن. بڑا مار ہوتا ہے ڈاکٹر. ہاں بالکل ریلیشن بہت بہتر ہو جاتے ہیں. ریلیشن ہو جائے گی خاوند کو صحیح کر دوں گی میں. ریلیشن شپ آپ کے بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بہت اچھے ہو جاتے ہیں. خاوند کو صحیح کر دوں گی میں اپنے. دیکھیں ٹھیک انسان کو اپنے آپ کو کرنی چاہیے ٹھیک، کیونکہ ہم خود جب ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے ماحول ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور جو انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے ہم، تو وہ انسان اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی میں کچھ کرنا نہیں چاہتا، کچھ سیکھنا نہیں چاہتا ہے. وہ کچھ کرنا چاہتی ہوں میں تو سب سے پہلے اپنے خاوند کے دماغ. سبھی یہی چاہتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنے بھی خامیاں ہو سکتا ہے. اچھا جب ہم اپنا جب سمدھا سے ہم اپنے آپ کو کیور کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ہمارے ماحول کو ٹھیک کر دیتے ہیں, بہتر کر دیتے ہیں. بہتر ہو جائیں گی نا ڈاکٹر صاحب میری حالات؟ بڑی امید رہے کہ ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں آؤں گی سیکھنے سمجھا. انشاءاللہ آپ بے فکر ہے, اللہ بہتر کریں گے. بالکل, اور پھر میں علاج کروں گی, سب کا علاج کروں گی, سب سے پہلے خامن کا علاج کروں گی. آپ دعا کیجیے گا ڈاکٹر صاحب. اللہ ٹھیک کریں گے, اللہ ہدایت فرمائیں گے انشاءاللہ. HMF ضرور کریں, HMF بھی کروں گی ڈاکٹر صاحب, پھر 128 بھی کروں گی. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو پرابلم کیا ہے, پرابلم ٹھیک ہو جائے تو جو بھی پرابلم ہوگا اللہ کیور کریں گے انشاءاللہ, آپ پریشان نہ ہو. جی ڈاکٹر ٹھیک ہے, بالکل. HMF سمدھا کرے, پھر HMF لازمی کریں تاکہ بالکل HMF بھی کروں گی, ریلیشنز ہوا تو وہ بھی ضرور کروں گی میں. بہت اچھا, بہت اچھا. چلیے ڈاکٹر صاحب, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے اسلام آباد میں. بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ ٹھیک کریں گے. اللہ حافظ. جی, کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتے. ہم جب خود سمدھا لیتے ہیں اور خود جب ہم سمدھا ہیلنگ انرجی اور HMF سیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, طاقتیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کی, تو ہمارے ماحول خود بخود بدل جاتے ہیں, آٹومیٹکلی بدل جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ تشریف لیں, بالکل اللہ ٹھیک کریں گے, اللہ بہتر کریں گے اس چیزوں کو. اچھا, ہم غصے کی بات کر رہے تھے کہ غصہ دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت کہتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, چڑچڑاپن پیدا ہوتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں, یہ کتنے مضر اثرات ہیں. یاد رکھنا, اس کی مضر اثرات جب تک نہیں پڑیں گے آپ کہیں گے غصہ سراسر نقصان ہے, کیا کرے, آ جاتا ہے, ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اس کی مضر اثرات آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ مضر اثرات کو نوٹ کر کے پڑھ لیں اس کو, ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ سے یہ پروگرام آپ سے ہو جائے, اگر آپ سے ابھی آپ نے ٹیون کیے, تو آپ اس پروگرام کو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور وہاں پہ اسی پروگرام کو اسی ڈیٹ کا ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو نوٹ کرنے کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا یقیناً کہ مثلا اس کے جو غصے کے جو مضر اثرات ہیں یہ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے. اور اب آتے ہیں اس کے فائدے پہ. غصے سے نفرت کرے, یہ نفرت ہے, نفرت کو نفرت کے ذریعے چھوڑ سکتے ہیں. دیکھیں, غصے سے اگر آپ نفرت نہیں کریں گے تو غصہ چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. سگریٹ نوشے, اس سے نفرت نہیں کریں گے تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. پان ہے, کھانا ہے, نسوار ہیں, اس طرح چیزیں جو ہیں, جو بھی تمباکو نوشی ہیں, اگر یہ کرتے ہیں آپ تو یہ اس سے نفرت نہیں کریں گے, اس کے مضر اثرات روزانہ پڑیں گے نہیں, تو یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے سب سے پہلے اس کے جو مضر اثرات میں بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کریں, اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے چھوڑنے کے فائدے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے چھوڑنے کے فائدے کیا ہیں, یہ بھی آپ ضرور نوٹ کریں. جی, غصے چھوڑنے کے فوائد. غصہ چھوڑ کر لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکتے ہیں. واہ کیا بات ہے, محبت بہت بڑی سرمایہ ہوتے ہیں, بہت بڑی بات ہوتا ہے, اور وہ بھی کسی کی دل میں. واہ, بہت ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہے, محبت کریں, اور محبت لوگ دیں آپ کو, ماحول سے محبت ملے. تو اس وجہ سے آپ غصہ چھوڑ کر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں. زبردست. اور دوسرا ہے جو کہ لوگوں کو دوست بنانے میں آسانی ہوتی ہے. جب انسان ریلیکس ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, ظاہر ماحول خود ہی اس طرح کے ہو جاتا. ایک کال ہے, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. سر میں آپ کی اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں. جی, کون بات کر رہی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اسفا. عارفہ؟ اسفا. عارفہ. اسفا. اسفا. اچھا, آصفہ ہے. اچھا جی, اللہ کا شکر. آپ سنائیں سر؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ میرا آج کے جو ٹاپک ہے غصہ چھوڑنا. غصہ,
غصہ چھوڑنا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ غصہ آج کے پروگرام میں آپ بتا سکتی ہیں کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی نئے طریقہ ہوگا غصہ چھوڑنے کا؟ سر انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ بری عادتیں فوراً انسان اگر جب تک اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رکھے تب وہ نہیں چھوڑی جا سکتی. ٹھیک ہے. ہاں، جب اپنے پہ کنٹرول حاصل کرے، اپنے احساسات پہ کنٹرول حاصل کرے اور پھر جو چیز چھوڑنا چاہتا ہے اس سے نفرت کریں جی تو چھوڑا جا سکتا ہے. اچھا جی، آپ نے جو سمجھا، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ نے جو مجھے کورس کروائے ہیں اور مجھے سمجھا سے بہت فائدے محسوس ہوئے ہیں، بہت زیادہ. ماشاء اللہ. کیا فائدے ہوئے آپ کو؟ میں نے اپنی امی کو ہیلنگ دی ہے. میری امی کو 19 سال جو پیر میں تکلیف تھی وہ کافی کیور ہو گئی ہے. میری جو ویکنس تھی میرے اندر وہ کافی کیور ہو گئی ہے اور مجھے بہت پرسکون نیند آتی ہے، بہت اچھی نیند آتی ہے. میں پہلے اٹھ جاتی تھی بیچ میں بار بار، لیکن میں اب جب سوتی ہوں تو اتنے سکون سے سوتی ہوں کہ بس مجھے بہت مزہ آتا ہے سونے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے ابو کی پیٹ کی تکلیف بھی ساری ٹھیک ہو گئی ہیں جو کافی دنوں سے تھی، سالوں سے تھی، بلکہ میں نے ان کو ہیلنگ دی تو ان سے کافی فرق پڑا. کیا بات ہے، آپ تو والدین میں لگی ہوئی ہے. والدین کو اتنے کتنے ثواب ملے گی، کتنے اچھی دعائیں ملیں گے آپ کو نا، ہے نا؟ جی سر، وہ بھی آپ کی وجہ سے ہیں. آپ مجھے بھی دعائیں ملتے رہیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ دعائیں ملتے ہیں. اچھا، کیا ہم غصہ چھوڑ سکتے ہیں سمدھا کے ذریعے؟ کوئی غصہ، کوئی ایسا کوئی چیز، عادت کوئی چھوڑ سکتے ہیں؟ جی سر بالکل چھوڑ سکتے ہیں. کون سے لیول سے، کیسے؟ سر ہم غصہ تو بالکل چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ لیول 3 میں تھا نا؟ جی سمدھا لیول 3 میں آپ نے غصہ. سر بالکل سمدھا لیول 3 سے بالکل وہ چھوڑ سکتے ہیں غصہ، اس کو بالکل ختم کر سکتے ہیں، اس سے ایک دم نفرت کر سکتے ہیں غصے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ نے غصہ کو کم کیا یا کیا کیا ہے؟ غصے کو کیسے چھوڑے جا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں غصہ کو پی جاؤ. جی سر. تو وہ پینے سے اور بڑھ جاتے ہیں. جی سر. یعنی پینے کا مطلب یہ ہے کہ غصہ کو آپ کے کنٹرول ہونی چاہیے اپنے آپ پہ، لیکن غصہ کو کبھی کبھی اگر اندر ہوتے ہیں غصہ تو وہ غصہ جو ہے ڈپریشن، ٹینشن بن جاتے ہیں. بہت سے لوگ غصہ اندر ہوتا ہے باہر نہیں لے آتے ہیں، ان میں ٹینشن ڈپریشن بڑھ جاتا ہے، خوف بڑھ جاتا ہے، وہ ایک بری طرح اثر کرتا ہے انسان کے اوپر پہ، جو لاشعور میں وہ جو چیزیں گھومتے. اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ غصہ اسی وقت ظاہر کرتے ہیں، اس کے دل صاف ہو جاتے ہیں یا رو جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں، یا کوئی چیز کو توڑ لیتے ہیں، یا کوئی تھوڑے سے پاؤں کو یوں مارتے ہیں یا ہاتھ یوں تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا تھوڑے سے اس کے غصہ کم ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اس طرح کے غصے کو احتیاط کریں کہ غصے کو نکال لیں، یا پھر اگر لوگوں کے سامنے نہیں تو آپ کہیں پہ بھی جا کے غصے کو تھوڑا سا کم کرنے کا اظہار کرے تاکہ نفرت کرے اس سے، اور نفرت ختم ہو جاتے ہیں یہ چیز. جی سر بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، اور آپ نے جیل سائنسز میں کیا سیکھا؟ کیسے لگا آپ کو جیل سائنسز؟ کیسے لگے آپ کو؟ مجھے تو بہت اچھا لگا، بہت فرق آ گیا مجھے ادھر سے کورس کرنے کے بعد. اتنا زیادہ فرق ہے پہلے میں اور اب میں، اتنا سکون ہے کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں. بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اتنے اچھے سے سکھایا اور اتنی فیسلٹیز دی، اتنا فائدہ ہمیں ہوا ان سب چیزوں سے. بہت بہت شکریہ آپ کا سر. یو آر ویلکم. اللہ آپ لوگوں کو اور ساری طاقتیں ڈھیر ساری عطا فرمائیں انشاءاللہ. اور آگے کلاسز بھی ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ تیاری بھی کر لیں اس کلاسز کی. صحیح ہے سر، میں ضرور آؤں گی واپس. جی جی، بہت اچھا بہت اچھا. تھینک یو. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. خدا حافظ. ہاں، لوگوں کو دوست بنانے میں آسانی ہوتی ہیں. لوگوں کو دوست بنانے میں آسانی، واہ کیا بات ہے. لوگ دوست بناتے بناتے ساری زندگی وہ دوست بنانے میں لگے ہوتے ہیں.
لیکن نہیں بنتے ان بیچاروں سے. تو دوست اگر بنتے ہیں تو کیا بات ہے دوستی کی, تو بڑے فائدے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. اپنے کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اپنے ایم میں یعنی کامیاب, اپنے کاموں میں جو بھی ہے کامیابی حاصل کر, کیونکہ ریلیکس ہوتا ہے, مائنڈ کام کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھے غصے کی حالت میں دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے صحیح طریقے سے. تو جب انسان غصہ نہیں کرتے تو اس صورت میں ان کو سکون, ریلیکسیشن ملتے ہیں, اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں, ہر چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جی یہ بھی ہے, پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. واہ واہ, بہت اچھا. جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, بہت سی جسمانی بیماریاں واقعی کم ہو سکتے ہیں. بے شمار نفسیاتی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, واقعی نفسیاتی بیماریوں سے بہت بچ سکتے ہیں انسان. اگر نفسیاتی بیماریوں سے انسان بچ سکتے ہیں, بالکل بچ سکتے ہیں نفسیاتی بیماریوں سے. اس کی میں بعد میں بات کروں گا. ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ڈاکٹر صاحب ایڈوکیٹ فوزیہ بات کر رہی ہوں. ایڈوکیٹ فوزیہ, جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فوزیہ, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ قانون دان آ گیا ہمارے پروگرام میں. جی قانون کے حوالے سے, کون سے قانون کے حوالے سے آپ آج بات کرنا چاہتے ہیں؟ آج میں جو بات کر رہا ہوں, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ غصے کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. مثلا ایک قانون دان جب کٹاروں میں جب لوگوں کو کٹاروں میں لے آتے ہیں تو وہ بیچارے کچھ غصے میں ہوتے ہیں, کچھ پریشان ہوتے ہیں. ان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس کوئی شخص آ جاتا ہے کہ میرے فلاں نے یہ کیا اور وہ کیا ہوا ہے اور میں تو ایسا کرنا چاہتا ہوں, وکیل صاحبہ میں ان کو یہ بدلہ لینا چاہتی ہوں, تو آپ کیا کہتی ہیں ان کو؟ ایسا میری تو یہی کوشش ہوتی ہے ہم لوگوں کی کہ پہلے تو سکون سے, وہ جو پہلے غصے میں بھرا ہوا شخص آیا ہے, پہلے تو سکون سے اس کی بات سن لی جائے. اور جب اس کی بات سن لی جائے, باقی یہ ہے کہ آپ اسے جو ہے تھوڑا اس کا غصہ ٹھنڈا کریں. اسے جب آپ ایک صحیح بات بتائیں گے, اسے صحیح طرح سے گائیڈ کریں گے تو خود بخود, یعنی وہ غصے میں ہوتا ہے, جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ بالکل پاگل ہوا ہوتا ہے. لیکن ذرا سے جب آپ صحیح طریقے سے اس کی سکون سے سنیں گے بھی, اسے تھوڑا بہت آپ صحیح طریقے سے گائیڈ کر کے اسے سمجھا دیں گے, تو میرا خیال ہے کہ وہ ہر انسان میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ لوہے کے بند دروازوں تک کو کھول سکتے ہیں. صحیح. آپ پریکٹس کر رہی ہے, آپ کر رہی ہے وکالت؟ جی میں کر رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ, بالکل کر رہی ہوں. بہت اچھا. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کے جو یہ میں نے دیکھا تھا, مطلب آپ کا یہ جو سمجھا تھا اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی. یہ میں نے بس آج سے تقریباً میرا 1 مہینہ پہلے میں نے آپ کا پہلی دفعہ پروگرام دیکھا ہے, تو میں آپ کے پروگرام میں صرف یہ جسٹ دیکھنے آئی تھی کہ یہ سمجھا چیز کی ہے. حالانکہ میں نے میڈیکل کی بکس کافی پڑھی ہیں, میں دیکھنا چاہتی تھی اس کو. تو جب میں نے دیکھا آپ کے پاس آ کے, اور میں نے پھر اس پہ اپلائی بھی کیا ہے, ابھی تک تو بہت ظاہر ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں آپ کی, بہت تھوڑے لوگوں پہ اپلائی کیا ہے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ریزلٹ مجھے پازیٹیو ملا ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھا. اور ابھی سب سے یہ ریسنٹلی کہ آج صبح میری ماسی آئی تھی, اس کی طبیعت بہت خراب تھی, موشن اس کو ہو رہے تھے اور پیٹ میں بڑی درد تھی. میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں اس کو, اگر آپ کو یہ جو ہے میں کر کے دیکھتی ہوں آپ کو. میں نے کیا, آپ یقین مانیے کہ وہ مجھے 10 منٹ کے بعد ہی مجھے کہہ رہی تھی کہ نہیں بازی مجھے بہت فرق پڑ گیا ہے. ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے. ساتھ ایک اچھے وکیل کے ہوتے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی بن گئی. بالکل. اور میں نے اپنے اوپر بھی اپلائی کیا ہے اسے. اچھا. جی بالکل. میں دیکھ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا, تو وہ یقین مانو کہ وہ میرا جو فیکٹ ہے, جو صحیح بات ہے, تو میرا وہ مسئلہ اسی وقت میرا حل ہے, 10 منٹ میں وہ میرا اپنا مسئلہ حل ہو گیا. ماشاءاللہ. اچھا, ایک مثلا لا میں آپ اس کو جیسے مثلا آپ کے پاس کیسز آتے ہیں, کوئی ایسا HMF بھی کام کرتا ہے, بہت سے جو ہے نا وکیل صاحبان ہیں جو آتے ہیں, جو لائرس جو آتے ہیں سیکھتے ہیں,
اور وہ بڑے اچھے تجربات بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کو ریلیکس کر سکتے ہیں، ان کو، کیونکہ پہلے وہ بڑی پریشانی غصے میں ہمیں وہ صحیح بات کہنے کے بجائے کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ واقعی کچھ لوگ ظاہر ہے پریشانی میں آ جاتا ہے، بڑے خوف میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ چیزیں اس میں کام آ سکتے؟ ابھی تو ڈاکٹر میں نے تو 4 لیول کیے ہیں، اس میں مجھے جہاں تک سمجھ ہے کہ تھوڑا بہت یہ ایک طرح سے جو ہے آپ کو اس ہمارا جو کلائنٹ ہوتا ہے اسے 2 وے میں ہینڈل کرنا پڑتا ہے. یعنی آپ اسے قانونی طور پہ بھی ہینڈل کریں گے اور نفسیاتی طور پہ بھی ہینڈل کریں گے. ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت. باقی یہ چیزیں کہ SMS کا تو ابھی میں نے نہیں کیا ہے، لیکن ایک چیز ہے مجھے جو تھوڑی بہت خود سمجھ آئی ہے اس سے کہ یہ جو انرجی ہے جی بالکل کرے گی، اس پہ عمل کیوں نہیں کرے گی؟ کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے بہت افیکٹڈ ہے، ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی ڈیزیز، ابھی تو معمولی ڈیزیز ہے، ان میں ہو رہا ہے یہ چھوٹے، یعنی ایک بنیاد پہ ہی آپ دیکھو کہ آپ نے پکڑ لیا ہے کہ یہ عمل کر رہا ہے. تو آپ کی زندگی کے ہر چیز میں میرا خیال ہے کہ یہ اس سے فائدہ پہنچے گا. جی بہت اچھا، بہت زبردست. کیا یہ تو آپ نے ایک بات کہی، ایک بڑی زبردست بات کہی کہ آپ کو 100% یہ یقین ہے کہ اسے کام ہو سکتا ہے. آپ اپنے آپ کے وکالت کی پیشے میں، لاء میں آپ یہ کام آ سکتے ہیں نا. تو ایک مجھے یہ تھا کہ غصے پہ آپ نے دیکھا، چلو کسی کی تجربات سنی ہوگی یا آپ میں خود کچھ سکون اور زیادہ آئی ہوں گی اور زیادہ آپ میں کچھ صلاحیتیں اجاگر ہوئی ہوں گی. تو کیا ہم اس سے کچھ جیسے غصے جیسے یا جو برے عادات ہیں، کیا یہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس کے ذریعے ممکن ہو سکتے؟ جی بالکل، کیوں نہیں چھوڑی جا سکتے، بالکل چھوڑی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھا. اس سے ہر چیز مجھے تو ڈاکٹر یہ سمجھ آئیے کہ جیسے ایک شخص اگر اپنی زندگی میں صرف یہ جانے کہ ایوری تھنگ از پاسبل، یہ ہم نے بچپن سے سنا اور ہم یہ سمجھتے آئے. اب جب ایوری تھنگ پاسبل کا جو صحیح مطلب سمجھے تو اب سمجھ آیا ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل کیسے پاسبل ہے، یہ چیز ہم نے کیسے پاسبل بنانی ہے. زبردست بات کہی آپ نے. کر سکتے ہیں ہم اس انرجی سے بھی کر سکتے ہیں، ہم اس طریقے سے اگلے کو کیسے ہم وہ سمجھ سکتے ہیں. دوسرا آپ کا جو SMS ہے تو اس کے ذریعے بھی ظاہر ہے آپ عمل اسی طرح مجھے جو سمجھ آئیے کریں گے کہ اس کا غصہ پہلے ہلکا تھا اس طریقے سے ٹھنڈا کر کے اور پھر اسے اپنی بات جب سمجھائیں گے تو سامنے والا زیادہ اچھی طریقے سے آپ کی بات سمجھ جائے گا. بہت زبردست بات کہی آپ نے، کیا بات ہے، واہ. میں تو سمجھتا ہوں رفتہ رفتہ انسان کو سب کو یہ طرف آنی چاہیے، ذیل سائنسز کو جوائن کرنی چاہیے، ہے نا؟ جی بالکل کرنا چاہیے. ایک ایکسپیرینس میں آپ کو خود بتا رہی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اب ڈیزیز جیسے ہماری گھروں میں ہوتی ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس سب جاتے ہیں. میں تو صرف ایک کرنے آئی تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا چیز ہے. جب میں نے دیکھا تو میں خود کافی سیٹسفائیڈ ہوئی ہوں اس سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ساری خوشیاں دے اور خوبیاں دے اور زیادہ آپ کی صحت کو اچھے کریں. ڈاکٹر میں تو یہ بھی چاہوں گی کہ میں نیکسٹ آگے لیول بھی کروں. بالکل انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے، اور آپ کو تو لازمی ضرورت بھی ہے، آپ کے پیشے میں بھی ہیلپ کریں گے. وکالت یہ بھی چاہوں گی کہ دنیا کو اس علم سے فیض آپ اس صورت میں بھی پہنچائیں، وہ نیکیاں یعنی اللہ مطلب دنیا میں تو جو ہو رہا ہے آخرت میں بھی اس کا ہمیں اجر ملے گا. جی جی بالکل بالکل انشاءاللہ. بہت اچھا، ہم سب اس ثواب میں شامل ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے کال کیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. بہت شکریہ، آپ کے ساتھ سب کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بات ہو رہے تھے ہمارے کس چیز پہ کہ اپنے کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں، پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، بے شمار نفسیاتی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں آنے والے خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرپور طریقے سے لطف
اندوز ہو سکتا ہے. واہ کیا زبردست بات کہیں. میرے اندر تو اتنی انرجی آ رہے ہیں یہ سن کے. اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. واقعی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت اچھی خوشیاں زندگی میں آتا ہے. آپ نے آزمایا ہوگا یا آپ خود ہوں گے یہ تجربے سے گزرے ہوں گے کہ خوشی آ گئی ختم ہو گئی. ہم خوشی ایسے سمجھتے تھے او یہ میری زندگی میں آ جائیں گے یہ چیز تو کیا ہو جائے گا, واہ 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 میری زندگی تو ایسے ویسے, لیکن گزر بھی گئی وہ چیز جو آپ سمجھتے تھے. لطف اندوز نہیں ہوتے انسان بہت سی چیزوں میں. کچھ چیزوں کو پکڑتے ہیں تو پھر اس کی آگے کوشش ہوتی ہے کہ اور چیزیں مل جائیں, ایسے مل جائیں. وہ پھر عادی ہو جاتا ہے, وہ چیز گزر جاتا ہے, وہ کہتا ہے اور چیزیں مل جائیں. ایک بار کہتے ہیں یہ چیز اگر مجھے مل جائے تو واہ کیا بات ہوں گی بس. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں بس یہ چیز مجھے مل جائے بس. یہ ان کے ایک قسم کے, لیکن وہ مل جاتے ہیں. ملنے کے بعد وہی کیفیت وہی حالت بعد میں جیسے پہلے تھے وہی چیز ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر میرے یہ پرابلم ٹھیک ہو جائیں, اگر میرے ایسا ہو جائیں تو بس یہ ڈاکٹر صاحب ہو جائیں تو بس ہو جاتے ہیں. اس سے کئی گنا زیادہ پرابلمس ان کی سالو ہوتے ہیں. آدمی پھر وہی کہ وہی ہوتی ہے, یعنی وہ اور چیزوں کا حاصل کرتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے ڈاکٹر صاحب ہو جائیں تو یہ ہو جائے. پھر وہ جب آسے پہ کہتا ہے یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا, مطلب یہ ہو جائے تو ایسا ہو. چلتے چلتے ان لامحدود چیزیں ختم نہیں ہوتے انسان کی بہت سی چیزیں. تو اس لیے ہمیں اس چیزوں میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں لطف اندوز ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی ہمیں لطف اندوز ہونی چاہیے. لوگ آپ کو ایک پرکشش اور باوقار شخصیت کے طور پر جاننے لگیں گے. پرکشش اور پروقار شخصیت کے طور پر جاننے لگیں گے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو ہم نے یہ جان لیے کہ غصے اور اس کے غصے کے جو مضر اثرات ہیں یہ کتنی بری چیز ہے اور اس سے کیسے نجات پا سکے ہم. لیکن یہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو کیسے کرنا ہے, غصہ کو کیسے چھوڑا جا سکیں. تو اب آتے ہیں ہم اس کے غصے کی جو چھوڑنے کا طریقہ ہے یہ بتا رہا ہوں میں ایک کال کی بات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سبینہ محسن بات کر رہی ہوں, آپ کی اسٹوڈنٹ. اور میں نے آپ کی کلاسز یہ لاسٹ سیٹرڈے اٹینڈ کی تھی لیول 1 and 2 سمدہ, اور منڈے یعنی کل میں نے کی تھی لیول 3 and 4. جی جی سبینہ محسن. جی سبینہ محسن بات کر رہی ہوں. جی 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 ہاں ہاں. ڈاکٹر احمد صاحب کے جی جی میں ان کی سسٹر ہوں. اور جی جی ہاں ہاں ڈاکٹر احمد کریم میرے چھوٹے بھائی ہیں. جی 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 انہی کی وجہ سے میں نے یہ کلاس اٹینڈ کی تھی تاکہ وہ جو میں ہیلنگ دے سکوں. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ ان کے لیے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اور مجھے خود بھی بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے جب سے میں نے یہ آپ کی دونوں کلاسز اٹینڈ کی ہیں اور یہ چاروں لیول 1 to 4 اٹینڈ کیا ہے. میں خود بھی بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب کی طبیعت میں تھوڑے سے بہتری آئی ہے؟ جی جی مجھے وہ لگ رہا ہے کہ ان کا جو ایک ڈپریشن اور نیگیٹو ان کی جو تھنکنگ ہے اس میں کچھ بہتری مجھے محسوس ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ آگے اور بھی بہتری ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھی امید ہونی چاہیے. اور آپ ایک ذریعہ ہیں ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا. صحیح صحیح. میں آپ سے ایک شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ
سنڈے میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے سر میں یا کہیں آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو میں آپ کو ہیلنگ دینا چاہ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ان سے 2-3 دفعہ پوچھا اور اتفاق کی بات ہے آج صبح اچھا جب میں نماز سے فارغ ہوئی اور وہ بھی فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا میرے سر میں اور میری گردن میں کچھ مجھے درد ہو رہا ہے, تھوڑا محسوس ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا آئیے. پھر میں نے الحمدللہ ان کو جب ہیلنگ دی تو انہوں نے مجھے خود ہی بیچ میں کہہ دیا کہ اب میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں, بہت ہلکا محسوس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا بہت اچھا بہت اچھا. جی سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی میں ان کو 2 دن پہلے پوچھ رہی تھی, انہوں نے مجھے منع کیا اور پھر آج انہوں نے خود مجھ سے جب یہ کہا تو مجھے بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ بہت اچھا. آپ خود اچھی ہے اور ماشاءاللہ اتنے اچھے آپ لوگوں کی وہ ایک تھی فیلنگز, وہ بہت اچھا تھا, بہت اچھے انرجی. اور ڈاکٹر صاحب بھی بہت ہی نائس انسان ہے, بہت اچھے ہیں. کہ بیماری بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شفا بھی ہے. بالکل تو ہمیں ایک اچھی امید ہونی چاہیے, پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. اور ظاہر ہے آپ نے جو ہمیں یہ ایک ذریعہ آپ نے بنایا ہے تو ہم لوگ ہماری پوری کوشش ہوگی اور ایک دن مجھے بلکہ خوشی ہوگی کہ میں ایک دن آپ سے یہ بھی کہہ سکوں کہ اب مکمل طور پہ صحت یاب ہو گئے. انشاءاللہ بالکل ہوں گے, کیوں نہیں, انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے, انشاءاللہ کوشش کریں گے. شفا اللہ دیتے ہیں, ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. کوشش سے بہت کچھ ہوتے ہیں. جی جی جی. آپ کیا سمجھتے ہیں آج میرے ٹاپک ہیں کہ غصہ کو کم کرنے کے کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے. غصے کو بہت سے لوگوں میں غصے ہوتے ہیں اور غصے کی وجہ سے بہت سی زندگی, اور آج کل بچے بھی ایون جو اسٹوڈنٹس ہے اس میں بڑا غصہ پایا جاتا ہے. اور بلکہ آج سے بچوں میں جو 4-5 سال کے بچے اس میں ڈپریشن دیکھا گیا ہے. جی جی جی. آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہے اور آپ ایک ٹیچر ہے آئی تھنک نا؟ جی جی میں ایڈمنسٹریشن میں ہوں لیکن ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ سے جی ایسوسیٹڈ ہوں فار لاسٹ 15 ایئرس. اچھا اس میں ظاہر ہے اسٹوڈنٹ سے تو کافی میرا انٹریکشن ہوتا ہے, ان کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں, مسئلے ماشاءاللہ. تو اور ظاہر ہے وہ آتے بھی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ کیا اس میں کوئی حل ہے اسٹوڈنٹ کے, اسٹوڈنٹس اپنے اس مسائل کو مثلا میموری اسٹرانگ کر سکتے ہیں, جو اسٹڈی سے ریلیٹڈ پرابلمز ہے حل ہو سکتے ہیں. آپ نے لوگوں کے ایکسپیرینسز سنے ہوں گے کہ لوگ اپنے اور اگر یہ آپ کی یہ جو کلاسز اٹینڈ کریں اسٹوڈنٹس, جی بلکہ اگر انیشلی وہ آپ کا جو ایک لیکچر ہوتا ہے جو آپ دیتے ہیں کلاسز سے پہلے اگر وہ بھی اٹینڈ کریں, جی بالکل. آپ کی ویب سائٹ ماشاءاللہ سے اس میں کافی انفارمیشن ہے. بالکل بالکل. اگر وہ ویب سائٹ کو دیکھیں اور اس سے اور آپ کی جو بکس ہیں تو کسی حد تک میرا خیال ہے کہ غصے پہ وہ کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. موقع ملے تو آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی آ کر یہ لیکچر دے سکتے ہیں, ہمارے آڈیٹوریم میں, جہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ کو کہیں گے کہ وہ آپ کا یہ لیکچر سنیں. تو بہت اچھا ہوگا. آپ رکھیں, میں آ جاتا ہوں انشاءاللہ. کوئی بھی ایسا کوئی اگر انسٹیٹیوشنز ہے وہ مجھے بلا سکتے ہیں, کوئی یونیورسٹیز ہے بلا سکتے ہیں ایک لیکچر کے لیے, تو یہ بہت اچھا ہوگا. جی بالکل, ہم آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ ہم آپ کو انویٹیشن فارمل ایک انویٹیشن بھیجیں گے اور پھر آپ کی اویلیبلٹی چیک کر کے کہ آپ کے لیے بھی وہ کنوینئنٹ ہو. اور ہمارا جو یہاں پہ ایک ہوتا ہے ہمارا پورا ایک ایکیڈیمک کیلنڈر, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ایگزامز بھی ہوتے ہیں, صحیح بالکل ٹھیک, کمٹمنٹس ہیں, تو یہ سب دیکھتے ہوئے کہ جو ایک فری سلاٹ ہو جو آپ کے لیے بھی کنوینئنٹ ہو اور ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں انسٹیٹیوٹ میں ان کے لیے بھی ایک ہم انشاءاللہ آپ کو دعوت دینا چاہیں گے, تاکہ آپ جو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ بہت اچھا رہے گا آپ کا. اور کچھ انرجی سے بھی انشاءاللہ دکھائیں گے, انرجی فیلنگز وغیرہ جو ہے جو ہوتی ہے نا, جی تو وہ تو پھر بہت اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا ڈسٹینس سے. بالکل, کچھ اگر کوئی لوگوں کو پرابلمز ہے تو اس وقت ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو وہ ایک پریکٹیکل ان کو ایک وہ ہو جائے گی. بالکل ہو جائے گی. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں نا, تو ایسے کچھ پرابلمس ہوتی ہے تو وہ ایسا ہی وہاں پر کیور ہو جائے, ٹھیک ہو جائے, بہتری محسوس کرے, یقین آ جائے ان کو کہ وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آج کل جو ینگ جنریشن ہے ان کو زیادہ میرے خیال میں مسئلے مسائل ہیں, کیونکہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے جس طرح ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور اتنی زیادہ جو بھی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں ہر طرح کے,
جی بالکل. ایک سیکیورٹی ایشو بھی ہے. ہاں ایشوز ہیں جو ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی. لوگ خوف میں مبتلا ہے, بہت سے پرابلمز ہے لوگوں کو, خوف, ڈر, وہم. کمپٹیشن اتنا ٹف ہے کہ آپ ہر چیز میں آگے ظاہر انسان جانا چاہتا ہے, جو کہ ایک بہت ایک خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی, اور ہونی بھی چاہیے. بالکل. ہر کالج ہر کوئی چاہتے ہیں, ہر کالج, ہر انسٹیٹیوشن, ہر یونیورسٹی یہ چاہتا ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس اچھے ہو, ان کے اچھے مارکس ہو, بہترین ہو. ہمارے اسٹوڈنٹس تو جتنے بھی کمپٹیشن ابھی ہوئے ہیں پاسٹ میں, یہ جو تمام جو ٹاپ انسٹیٹیوٹس ہیں پورے کراچی میں, پاکستان میں, ان سے کمپیٹ کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی نمبر 1 یعنی ونرز ہوتے ہیں, وہ نمبر 1 پوزیشن لے کر آتے ہیں. تو الحمدللہ اس لحاظ سے اگر ہمارے اسٹوڈنٹس اچھا کر رہے ہیں تو ہم بھی اچھا کر رہے ہیں. اور آگے اگر آپ کی جو سپورٹ ہوگی, یعنی جو آپ لیکچر دیں گے, اور اس سے اگر اور بہتری آئے گی تو انشاءاللہ پھر اور بہتر ہوگا. انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا, اور بہتر ہوگا, اور بہتر ہوگا. یقیناً ہر انسٹیٹیوشن ہر کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس کی تمام چیزیں, کیونکہ وہ ان کے لیے سارا سہولیات ہو, اچھے نیچرل ہیلتھ ہو, ان کے میموری اچھے کام کر, لکھنے پڑھنے کے شوق ہو, ان کو آگے بڑھنے کے شوق ہو ان کو, تو اسی سے جو ہے نا ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کے بھی ایک اچھے نام ہوں گے, اس مینجمنٹ کے بھی اچھے نام ہوں گے, ان کے تمام جتنے چیزیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اگر ہمارے اسٹوڈنٹس آج اچھا کر رہے ہیں, یا آگے جا کر جب وہ یہاں سے نکلتے ہیں اور اپنی جاب میں اچھا کرتے ہیں, تو اس کا مطلب انسٹیٹیوٹ بھی اچھا کر رہا ہے. بالکل بالکل. وہ یاد رہتے ہیں کہ فلاں انسٹیٹیوٹ سے کس طرح, ایک بہت بڑی اس کے لیے ایک بہت بڑی فائدے بھی ہوتے ہیں انسٹیٹیوٹ کے لیے, اور ایک ثواب بھی ہے نا, ایک انسان کے نیچرل صحت اچھے ہو. اور اگر آپ کے اسٹوڈنٹس اچھا کریں تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اچھا کریں. بالکل صحیح, بالکل بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. بہت اچھی بات کہی آپ نے, اور بڑے خوبصورت بات کہی, بہت بہترین بات کہی آپ نے, کہ انشاءاللہ یہ ضرور کرنی چاہیے ہمیں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کیے. جی انشاءاللہ. اور میں آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ کا کیٹلاگ اور میں وہ بھی بھیجنا چاہوں گی, تاکہ آپ بھی آنے سے پہلے آپ کو ذرا آئیڈیا بھی ہو جائے. ہماری ویب سائٹ بھی ہے انشاءاللہ, تو پھر آپ بالکل بالکل پلیز آپ کو آج کل میں انشاءاللہ میں آپ کو بھیجوا دوں. بالکل بالکل بھیج دے, پلیز بھیج دے. آج کل میں یہاں پر کراچی میں ہوں, تو میں آ سکتا ہوں انشاءاللہ. اور کیونکہ میرا پھر پروگرام ہے لاہور کے 26 مارچ کو ہے, جی ہاں, اور پھر 10 اپریل کو میرے لاہور کے ہیں, 10 اپریل کو لاہور کے ہیں, اور 26 مارچ کو پنڈی میں ہیں, اور پھر 10 کو ہمارے یہاں پر پی سی ہوٹل میں ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو صاحب. تو میں پھر یہ آپ انشاءاللہ کوآرڈینیٹ کریں گے آپ کے آفس سے, جو بھی ٹائم آپ. بالکل بالکل آپ بھیج دیں, کوئی سمجھا اسی وقت انشاءاللہ اطلاع مل جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی, اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ غصہ کے چھوڑنے کے اثرات کیسے ہیں, اور غصہ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. غصہ چھوڑنے کے جو ایک فائدے ہیں وہ کیا ہے. غصہ چھوڑنے کے آپ نے دیکھ لیے, اور تمام چیزوں کا آپ نے جان لیے. اب میں ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں. ایک اس کے آپ نے مضر اثرات تمام لکھ لیے جو آپ کو بیان کیا, پھر ایک سائڈ پہ آپ نے خوبیوں کو اس کے لکھ لیے, ٹھیک ہے. اور یہ دونوں روز آنا پڑتے. ایک ٹائم مقرر کرے کہ مجھے غصہ چھوڑنا ہے, مثلا 10 دن بیچ میں رکھیں, کہ 10 دن کے اندر مجھے, یا ایک ہفتہ رکھیں, کیونکہ غصہ جلدی چھوڑا جا سکتا ہے. ایک ہفتہ بھی رکھے تو بھی چھوٹ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نیکوٹین جو ہے نا, نارکوٹکس وغیرہ, یہ چیزیں لینے سے انسان جلدی نہیں چھوڑا جا سکتے ہیں, اور وہ تھوڑی سی. لیکن غصہ ہمارے ہاتھ میں ہے. غصہ ایک ہفتے کے اندر یا 2 ہفتے میں یا
جو ٹائم آپ مقرر 10 دن رکھیں، 10 دن رکھے، بے شک 10 دن کے اندر آپ نے غصے کے مضر اثرات پڑھتے جانا صبح شام، اور اس کے فائدے بھی، چھوڑنے کا فائدے بھی پڑھتے جانا. تو آپ ایک ٹائم مقرر کریں، مثلا آج سے 10 دن بعد مجھے اس ٹائم پہ غصہ چھوڑ دینا ہے، تو غصہ اسی ٹائم پہ آپ کے ختم ہو جائیں گے اور غصہ آپ نہیں کریں گے. لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا غصہ تو آ جاتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑا بہت پھر بھی، لیکن اتنے اثرات آپ کی زندگی پہ آپ کے اس پہ نہیں کریں گے جتنے کہ ابھی آپ کی زندگی کو اجیرن بنائے، خراب بنائے، ایسے نہیں ہوں گے. تو اس لیے غصہ کو آپ ضرور چھوڑیں اور غصے سے اپنے ماحول کو صاف کریں. غصہ نفرت انگیز چیز ہے، اور غصہ آپ کی زندگی، شخصیت، آپ کی بزنس، آپ کی تمام چیزوں پہ، آپ کی روحانیت پہ، تمام چیزوں کو کم کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں. تو اس لیے روحانیت میں بھی یہ ہے کہ روحانی صلاحیتیں ہمیں حاصل نہیں ہوتے اتنا، اور عبادات جب ہم کرتے ہیں تو وہ عبادات اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے جو کہ عبادت کے بعد یا عبادت سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز پڑھنے کے بعد وہ غصہ کرتے ہیں، اور وہ عجیب سا لگتا ہے کہ انسان غصہ کرتے ہیں. اور غصے والے لوگ ایسے زندگی عذاب میں گزار دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ عذاب کی زندگی گزار لیتے ہیں. تو اس لیے سینسٹیوٹی، غصے کا وجہ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کے اندر تنگی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کچھ ہوتے ہیں جو کہ آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. کچھ ایسے چیز ہوتے ہیں جو آپ سننے کو نہیں چاہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. یا کوئی بیماری ہو سکتا ہے آپ کو. پہلے غصہ کو تشخیص بھی کریں کہ غصہ آپ کو وجہ کس وجہ سے ہے، پھر آپ وجہ کو جان کے بار بار ذہن میں اس وجہ کو ریپیٹ کریں. ریپیٹ کرنے کے بعد یہ مضر اثرات پڑیں گے تو وہ آپ سے کلیئر ہو جائیں گے، غصہ آپ بالکل چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ نے سمدھا کیے ہیں، سمدھا ہیلنگ انرجی اگر آپ نے کیے ہیں تو ضرورت ہی انشاءاللہ جلدی، وہ تو ویسا بھی انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ جو ان کے فائدے ہیں آپ اس کو انرجائز کریں تو چند دنوں میں آپ غصے سے نفرت کریں گے، یوں چھوڑیں گے، آپ غصہ ختم ہو جاتا ہے بالکل. پروگرام کا وقت کم ہے، اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کس موضوع کے ساتھ؟ سگریٹ چھوڑنے کا، تمباکو نوشی کے چھوڑنے کا میں آپ کو طرز بتاؤں گا. جس طرح غصے کا میں نے بتایا آپ کو، اور یہ میں آپ سے شرط لگاتا ہوں کہ آپ غصہ چھوڑ سکتا ہے. جو طرز میں نے بتایا اس کو اپناتے ہوئے بالکل آپ چھوڑ سکتا ہے غصے کو. تو میں اگلے پروگرام میں آپ کو سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی کوئی بھی ہو، نسوار ہے، پان ہے، سگریٹ نوشی ہے، اس تمباکو نوشی کو، یا کچھ لوگ ہوکا پیتے ہیں، ہوکا جو ہوتے ہیں شیشہ پیتے ہیں، اس کے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں. مثلا شیشے کا لوگ کہتے ہیں کہ کئی سگریٹ ایک کش شیشے کا یہ برابر ہوتے ہیں. تو وہ بھی یاد رکھے. آج کل شوق سے لوگ شیشہ ویشہ پیتے ہیں. میں اگلے پروگرام میں ضرور اس پہ بات کریں گے، اس کو ضرور سننا، دیکھنا، اور جو اس عادات پہ مبتلا ہے ان کو کہنا کہ یہ ضرور وہ اس پروگرام کو دیکھیں تاکہ ہم اس ماحول کو پاک صاف کریں اس چیزوں سے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.